سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، آقائے نامدار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان عظیم شخصیتوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منا رہے ہیں، اور اس عظیم رہبر جن کا نام حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف اور اشرف الفقہاء رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ جو ہے عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ ان شخصیتوں کا یوم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے یہ بہت تعریف کیا گیا ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی اعلیٰ مقام کے، ان کا ذکر ہی اعلیٰ مقام کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں اشارتاً وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مطلب یہ آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، آپ کے غلاموں کا ذکر کو بلند کر دیا، اعلیٰ حضرت کے ذکر کو بلند کر دیا، تاج الشریعہ کے ذکر کو بلند کر دیا، اشرف الفقہاء کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جو بھی ان کا ذکر کر رہا ہے ان کا مقام بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ کرامتیں تو بہت ہیں، اولیاء اکرام کی کرامتیں تو بہت ہیں، ہمارے پیر و مرشد کا چہرہ ہی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کا چہرہ ہی کرامت ہے، تاج الشریعہ کا چہرہ ہی کرامت ہے، میرا اشرف الفقہاء کا چہرہ ہی کرامت ہے۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر دعوت ہوئی تھی، تاج الشریعہ ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تھے، اور اس کے بعد فوراً دوسرے دن بازو کے گاؤں کے چند غیر مسلم لڑکے آئے ان کے خلیفہ کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ ہم جو ہے اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تاج الشریعہ کے خلیفہ نے جو ہے فوراً کلمہ طیبہ پڑھایا اور اسلام میں جو ہے داخل کر لیا، اور اس کی وجہ پوچھی تو ان لڑکوں نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے ڈاؤٹ میں تھے کہ ہم جو ہے کس مذہب میں جو ہے داخلہ لیں۔ تو کل میں نے جو ہے ایک نورانی شخص کو آپ کے گھر میں آتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، کل جو ہے میں نے آپ کے گھر ایک نورانی شخص کو آئے ہوئے دیکھا، کل آپ کے گھر میں دعوت تھی، ایک نورانی شخص تشریف لائے تھے، اور وہ شخص کا چہرہ دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا تھا کہ ایسے شخص کا چہرے کا مذہب جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، اور وہ شخص زندہ باد، اور وہ شخص ہے میرے تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ۔
جب تاج الشریعہ کے چہرے کا یہ مقام ہے تو گمان لگا لیں اعلیٰ حضرت کے چہرے کا مقام کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے چہرے کا امیجن کریں اعلیٰ حضرت کا چہرے کا مقام کیا ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا مقام ہوگا. اللہ اکبر. تاج الشریعہ کی اور ایک کرامت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تاج الشریعہ جو ہے ایک مرتبہ سفر میں تھے, سرکار کو جو ہے حاجت پیش آئی تو فرمایا کہ جو ہے پانی کا انتظام کرو, مجھے حاجت لگی ہے. تو اس علاقے میں جو ہے بہت سے مساجد موجود تھے, بہت سے گھر موجود تھے, لیکن تاج الشریعہ نے جو ہے گاڑی کھڑانے کا حکم نہیں دیا. بہت سے آپ کے مریدین اور خلیفہ جو ہے آپ سے کہتے رہے سرکار یہاں پانی کا انتظام موجود ہے, یہاں مسجد ہے, لیکن تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں مانا. کہا کہ گاڑی جو ہے چلتی رہنے دو. جاتے 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 ایسا ایک مقام آیا, ایسا ایک گاؤں آیا, اور جو ہے اس گاؤں میں جو ہے بہت سارے غیر مسلم موجود تھے, بہت سارے غیر مسلمانوں کا گھر موجود تھا, اور ادھر کوئی جو ہے مسلمان کا گھر موجود ہی نہیں تھا. اس گاؤں میں جو ہے تاج الشریعہ جو ہے رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد ایک ایسے گھر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ گاڑی روک دو, اور اس گھر میں جو ہے کوئی نام وغیرہ نقش کوئی مسلمان کا موجود نہیں تھا. اور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ گاڑی میں ہی ارشاد فرما چکے تھے یہ گھر مسلمان کا ہے. آپ نے خلیفہ کو حکم دیا کہ اندر جاؤ اور اجازت طلب کرو. خلیفہ گئے, بہت سے علماء گئے, ساتھ میں اجازت طلب کی, اور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں تشریف لے گئے. اور اس گھر میں ایک ضعیف بوڑھی عورت تھی, ایک ضعیف بوڑھی عورت تھی. تاج الشریعہ نے جو ہے جس کام کے لیے جانا تھا وہ کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹے, اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ عالم کون ہے, یہ نورانی شخص والے کون ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے علماء کی فوج ہے, یہ کون ہے یہ عالم. تو ان کے خلیفہ نے کہا یہ بریلی کے تاج الشریعہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بڑھیا جو ہے خوشی سے مچل اٹھی, کیا میرے پیر میرے گھر تشریف لائے ہیں, کیا میرے پیر میرے گھر تشریف لائے ہیں, کیا تم سچ کہہ رہے ہو. فرمایا ہاں سچ ہے کہ تاج الشریعہ ہیں. تو فرمایا اس بڑھیا نے 20 سال پہلے میں تاج الشریعہ کے دست پر بیعت حاصل کی تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی میرے مولا مجھے موت جب تک نہ دینا جب تک کہ میرے پیر تاج الشریعہ کا چہرہ نہ دیکھ لوں. جب تاج الشریعہ باہر تشریف لائے اور بڑھیا آواز دینے لگی سرکار اپنا چہرہ دکھا دیجئے, سرکار اپنا چہرہ دکھا دیجئے. تاج الشریعہ نے وہ آواز سنی اور کہا اے بڑھیا فکر مند مت ہو جا, میں جو ہے تجھے میدان قیامت میں تلاش کروں گا. سبحان اللہ. اے مریدوں تاج الشریعہ کے مریدوں خوش ہو جاؤ, ہمارا دامن تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہے کہ گارنٹی دنیا میں ہی دے دی کہ میں تم کو قیامت میں تلاش کروں گا. یہ بات صرف اس بڑھیا عورت کی ہی نہیں تھی, ہم سب ان مریدوں کے لیے خوشخبری سنا کر چلے گئے تاج الشریعہ. اور ایک واقعہ ہے تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بریلی شریف میں موجود ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر تاج الشریعہ کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے سرکار میرے بیٹے کی آنکھیں چلی گئی, بصارت چلی گئی. تاج الشریعہ نے فرمایا صبر کرو. سرکار میرا ایک ہی سہارا ہے. فرمایا صبر کرو. تو پھر سے کہنے لگا میرا ایک ہی سہارا ہے. اولیاء اکرام کے دل جو ہے بہت نرم ہو جاتے ہیں. آنکھوں میں ہاتھ رکھا اور تھپکا کہ بیٹا جا تیری بصارت آ گئی. بیٹے کی بصارت جو ہے پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی, اور وہ اس کا باپ جو ہے باہر جا کر ندا دینے لگا غوث اعظم کا جانشین بریلی میں بھی موجود ہے, معین الدین اجمیری کا جانشین بریلی میں بھی موجود ہے. تب تاج الشریعہ کی کرامتوں کا یہ انداز ہے, یہ مقام ہے,
تو आला हजरत की करामतों का क्या मकाम होगा। आला हजरत के दौर में एक नवाब साहब थे, उनका नाम था अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह। नवाब साहब थे, आला हजरत के खलीफा थे। जंगल में गए शिकार के लिए, हिरन को मारना था, किसी इंसान को मार दिया, फौत हो गया, मर गया वो इंसान। कोर्ट हुआ, केस हुआ, कचहरी हुआ, नवाब साहब को जो है जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद कल फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी की सजा सुबह थी, रात को जो है खुश हो हशाश और बशाश है। उनके नवाब साहब के करीबी लोग आकर रो रहे हैं, नवाब साहब जो है खुश हैं और कहने लगे मुझे फांसी नहीं हो सकती, मुझे फांसी नहीं हो सकती। फांसी के लिए ले जा रहे हैं, फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया, सूली भी गले में डाल दी गई। फरमा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से तुम घर जाओ, सुबह का नाश्ता मैं घर आकर करूंगा। फांसी पर चढ़ाना ही था, गवर्नमेंट से नोटिस आ गया कि क्वीन विक्टोरिया की ताज पोशी है, तो इसलिए जो है जिसे भी सजाए मौत सुना दी गई है सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो वो रिश्तेदार जो है नवाब साहब के दोस्त अकारिब रिश्तेदार जो पूछने लगे नवाब साहब आपको ये खबर कैसी थी। जब मुझे सजाए मौत सुना दी गई, मैं जो है आला हजरत से फरियाद करते 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 सो गया। आला हजरत मेरे ख्वाब में तशरीफ आकर सुना दिया कि तुझे फांसी की सजा नहीं हो सकती। मेरे पीर और मुर्शिद की बात पे मुझे इतना यकीन है कि तुम लोग जाओ, मैं सुबह का नाश्ता तुम्हारे घर पर आकर करूंगा। यह मैं आला हजरत के करामत का मर्तबा। आला हजरत के मुरीद और खलीफा की पान की दुकान थी, पान के दुकान के सामने बदमज़हब की पान की दुकान थी। एक बदमज़हब वहाबी की पान की दुकान थी और उसकी पान की दुकान में जो है लोग धड़ाधड़ आ रहे थे और इनकी पान की दुकान में कोई नहीं आ रहा था। गए आला हजरत के दर पर, आला हजरत के दर पर गए और सुनाया सरकार मेरे पान की दुकान में कोई नहीं आ रहा है और मेरे पान की दुकान के सामने एक बदमज़हब की पान की दुकान है, उसकी दुकान में लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। तो आला हजरत एक तावीज़ लिखते हैं, तावीज़ लिखकर उसे दे दिया, देकर कहा कि अपने गले में डाल दो। और दूसरे दिन आला हजरत के पास आया और सुनाने लगा सरकार कि इतनी भीड़ है मेरे दुकान में कि 3-4 लोग और लगाने पड़े, भीड़ कम ही नहीं हो रही है। कई दिन गुजर गए, ख्याल आया कि आला हजरत की तावीज़ में क्या था, इंसानी नेचर है। आला हजरत ने कहा था तावीज़ मत खोलना, जब मना का हुक्म हुआ तो इंसान वो काम करता ही है, इंसान का नेचर है। अगर किसी से कह दे उधर मत जाओ तो उधर ही जाता है इंसान। तो ख्याल आया कि क्या है वो तावीज़ में, खोल कर देखा, तावीज़ खोल दिया, खोल कर देखा, आला हजरत ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, पान इसी की दुकान से खरीदना, फकत इमाम मोहम्मद रजा खान। ताबीज में यह लिखा था। अल्लाह अकबर। ये जो है मैं आला हजरत की करामत का मर्तबा है। एक नुजूमी से मुलाकात हुई आला हजरत की, नुजूम स्टार्स का इल्म जो होता है उसे देखकर जो है फरमाया आला हजरत से, आला हजरत ने फरमाया तुम तो इल्म नुजूमी में माहिर हो, बताओ कि बारिश कब होगी। इल्म करने लगा, ये महीना बारिश नहीं है। आला हजरत ने फरमाया अल्लाह चाहा तो आधे घंटे में बारिश कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है, अल्लाह चाहा तो कर सकता है, लेकिन स्टार्स के इल्म में जो है महीना बारिश नहीं हो सकती। फिर से आला हजरत ने फरमाया अगर अल्लाह चाहा तो अभी कभी बारिश कर सकता है। नहीं हो सकता है बारिश, ये महीना बारिश नहीं। दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देख, जब वो नुजूमी दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखता है तो रिमझिम बारिश हो रही है। आला हजरत के कदमों में गिरकर कहा यह आपकी करामत का क्या मकाम है। आला हजरत ने फरमाया मेरी करामत नहीं है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरी तौहीद है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत क्या है मालूम? 2 मिनट में खत्म करता हूं, मगरिब का वक्त हो रहा है। सबसे बड़ी करामत क्या है मालूम? शरीयत पर इस्तिताअत, इस्तिकामत, शरीयत पर, यही सबसे बड़ी करामत है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानखा में एक मुरीद आया, एक शख्स आया, मुरीद नहीं था, एक शख्स आया, आकर कहने लगा मैं आपके पास रहूंगा, आपकी जो भी करामत देखूंगा
تو میں آپ سے بیعت لے لوں گا, آپ کا مرید ہو جاؤں. اچھا چل ٹھیک ہے. رہا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, کوئی کرامت نہیں دیکھی, اپنا بوریا بستر باندھا, اجازت دے. یہ کیا ہوا, مرید بننے آیا تھا. میں نے ایک شرط لگی تھی, آپ سے کرامت دیکھوں گا تو مرید بنوں گا. میں نے تو ایسی کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو جتنے بھی دن رہا, جتنے بھی مہینے رہا, کیا مجھے کبھی خلاف شریعت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو نے؟ کیا کبھی شریعت پر استقامت چھوٹے ہوئے دیکھا ہے تو نے؟ کبھی نہیں دیکھا. تو اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہی سوال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا تھا. میں اشرف الفقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی مریدین یہاں عاشقین یہاں بیٹھے ہیں, میں انہیں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اشرف الفقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو ہے شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ کبھی شریعت کے استقامت پر تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی ہٹتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ پانی پر چلنا, ہوا پر اڑنا جو ہے یہ کافر بھی کر سکتا ہے, اس کو استدراج کہتے ہیں. مصطفیٰ کی شریعت پر جو استقامت پر ٹھہرے وہ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.